السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کربلا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے جسے بیان کرتے ہوئے تاریخ رو پڑتی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں 72 سر اللہ رب العزت کے حضور پیش کیے۔ اسلام کی سربلندی کی خاطر دشمنان اسلام کے سامنے ڈٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بروز قیامت ان لعینوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر دی ہے، لیکن یہ تو ممکن نہیں کہ وہ دنیا کے اندر ان کو عبرت کا نشانہ نہ بناتا۔ میدان کربلا میں ہر بچے سے لے کر بوڑھے تک، جوان سے لے کر کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ ہر انسان کے ساتھ جو ظلم ہوا اسے لکھتے ہوئے تاریخ کانپ جاتی ہے۔ جس بے رحمی سے امام حسین اور ان کے اصحاب، خاندان والوں اور رشتہ داروں کو قتل کیا گیا، حالانکہ ان کی اولاد کو قتل کیا گیا۔ 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو قتل کیا گیا۔ یہ چیزیں ناقابل فراموش ہیں جنہیں ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ دنیا میں تو یزید نے فتح پائی کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حسین تو پلٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، تو حضرت حسین نے تلوار واپس رکھ دی۔ یزید کو تب موقع ملا۔ یزید آج بھی امام حسین کے سامنے کمزور ہے، اور یزید اس دن بھی کمزور تھا جب اس کے پاس لاکھوں کی فوج تھی اور ایک بھوکا پیاسا 3 دن سے جس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، وہ حسین اس دن بھی یزید پہ حاوی تھا اور آج بھی یزید پہ حاوی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قاتلان امام حسین کے دردناک عذاب سے آگاہ کروں گی۔ حضرت حسین کی شہادت کے بعد خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں کوفہ پر مختار بن عبید سقفی کو تسلط حاصل ہوا۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین میں سے جب تک ہر انسان کو قتل نہ کر لوں گا تو اللہ اور اس کے رسول کی مجھ پہ لعنت ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں قاتلان امام حسین میں سے ایک کو بھی دنیا میں چلتے پھرتے نہیں رہنے دوں گا۔ پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ہر اس شخص کا نام اور پتہ بتاؤ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کربلا گیا تھا۔ لوگوں نے بتانا شروع کیا اور مختار سقفی نے ایک ایک کر کے ان لوگوں کو قتل کرنا اور سولی پر چڑھانا شروع کر دیا۔ ایسے ہی قتل کرتے کرتے ایک دن مختار سقفی نے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا کہ میرے اس عمل سے تمام مومنین، ملائکہ، مکرمین بھی خوش ہو جائیں گے۔ ہیثم بن اسود نخعی اس وقت مختار کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عمر ابن سعد کی بات کر رہا ہے اور عمر ابن سعد کل مارا جائے گا۔ مکان پر آ کر اس نے اپنے بیٹے کو رات میں عمر ابن سعد کے پاس بھیجا کہ اسے اطلاع دے آؤ کہ تم اپنی حفاظت کے لیے انتظام کر لو، کیونکہ مختار بن سقفی تمہیں مارنے کی تیاری کر رہا ہے۔ کیونکہ مختار بن سقفی جو اس وقت اپنے زمانہ عروج کے ابتدائی زمانے میں ابن سعد سے نہایت اخلاق کے ساتھ پیش آتا تھا، اس وجہ سے ابن سعد نے کہا کہ مختار ہمیں نہیں قتل کرے گا۔ دوسرے دن مختار سقفی نے عمر ابن سعد کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ اس نے اپنے بیٹے حفص کو بھیج دیا۔ مختار سقفی نے اس سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خلفت نشین ہو گیا ہے، اب گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ مختار نے کہا اب وہ حکومت کہاں ہے جس کے لیے فرزندان امام حسین اور امام حسین کو قتل کیا گیا؟ اب کیوں اس سے دستبردار ہو گیا ہے؟ حضرت امام حسین کی شہادت کے دن وہ کیوں خانہ نشین نہیں ہوا تھا؟ مختار سقفی نے اپنے کوتوال کو بھیجا کہ وہ عمر ابن سعد کا سر کاٹ لائے۔ وہ عمر ابن سعد کے پاس گیا اور اس کا سر کاٹ کر
اقوا کے دامن میں چھپا کر لے آیا۔ مختار سقفی نے حفص سے پوچھا، پہچانتے ہو یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ یہ میرے باپ کا سر ہے اور ان کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں۔ تو مختار نے کہا کہ صحیح کہا، اور اب تم زندہ بھی نہیں رہو گے۔ پھر اس نے اسے بھی قتل کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ باپ کا سر امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ ہے اور بیٹے کا سر امام علی اکبر کا بدلہ ہے، اگرچہ یہ دونوں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر میں قریش کے 60 قبیلے بھی قتل کر دوں تو بھی وہ امام حسین کے انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ سر مختار بن سقفی نے حضرت محمد بن منفیہ کے پاس بھیج دیے۔ خولی بن یزید وہ بدقسمت اور بدنصیب شخص تھا جس نے امام حسین کا سر کو جسم سے جدا کیا تھا۔ مختار نے اپنے کوتوال کو چند سپاہیوں کے ساتھ بھیج کر اس لعین کی گرفتاری کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے آ کر خولی کے گھر کو گھیر لیا۔ وہ بدبخت اور بدقسمت انسان ایک کوٹھری میں چھپ گیا اور بیوی کو کہہ دیا کہ تم لا علمی ظاہر کرنا۔ کوتوال نے اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دیا تو اس کی بیوی باہر آئی۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ کیونکہ جس وقت سے اس کے شوہر نے امام حسین کا سر لایا تھا وہ اس کی دشمن ہو گئی تھی۔ اس نے منہ سے تو کہہ دیا کہ مجھے معلوم نہیں، لیکن ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ سپاہی اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سر پر ٹوکرا رکھے زمین کے ساتھ چھپکلی کی طرح چپکا ہوا ہے۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ مختار بن سقفی کوفہ کی سیر کرنے کے لیے نکلا۔ راستے میں اسے یہ لوگ مل گئے۔ اس نے حکم دیا کہ خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان کو جب لایا گیا تو ان کے سامنے سر راہ سر بازار خولی بن یزید کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوستو، یہاں پہ ایک اور کردار شمر، اس لعین کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جس نے امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور حضرت بی بی سکینہ پر بھی ظلم ڈھائے۔ شمر کو جب معلوم ہوا کہ مختار بن سقفی اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ تیز رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر کوفہ سے باہر نکلے۔ مختار کے غلام ضربی نے اسے پہچان لیا اور اس کا پیچھا کیا۔ اس نے گھوڑے دوڑائے لیکن ضربی اس کے قریب آ گیا۔ شمر نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم گھوڑے کو دوڑاؤ اور دور ہو جاؤ، شاید یہ غلام میری طاق میں آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھیوں نے گھوڑے کو لگام دی اور اس سے الگ ہو گئے۔ غلام نے پہنچتے ہی اس پر حملہ کر دیا۔ پہلے تو شمر گھوڑے کو بھگاتا رہا اور جب ضربی نے ساتھیوں سے دور ہو کر حملہ کرنا چاہا تو شمر نے ایک ہی وار میں ضربی کی کمر توڑ دی۔ جب یہ قصہ مختار کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اگر یہ مجھے بتاتا تو میں تو اسے کبھی بھی ایسا مشورہ نہ دیتا۔ اس کے بعد اس نے سپاہیوں کو شمر کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ شمر ایک جگہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چھپ گیا تھا جو کہ ایک دریا کا کنارہ تھا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یہاں خطرہ ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، میں 3 دن سے پہلے یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، اور ایک احسان کو مارا پیٹا اور اسے ظلم کیا اور اسے ایک خط دیا اور کہا کہ یہ پہنچا دو کسی کو۔ کیسان نے وہ خط لیا اور مختار بن سقفی کے ہاں آ گیا۔ مختار بن سقفی نے اس کی رہنے کی جگہ پوچھی اور اس پتے کو لے کر اپنے سپاہیوں کو دیا۔ اس کے سپاہی اس کی تلاش میں چلے گئے اور وہاں جا کر انہیں شمر ملا۔ شمر نے پہلے سوچا کہ شاید یہ کوئی ریچھ ہے جس کی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ ریچھ نہیں تھے، وہ اس کی موت تھی جو اس کے سامنے تھی۔ انہوں نے آتے ہی اس کا سر تن سے جدا کیا اور اس کے لاش کو کتوں کے آگے ڈالنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔
امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔